اور تو قرآن میں جگہ جگہ مطلب جیسے کہ جو قسمیں ہیں تو قسموں سے کیا مراد ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ اور اس سے کوئی بات ہی نہیں ثابت ہوگی تو لوگوں کو کیا محسوس ہو جائے؟ مطلب جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہو تو وہ جو چیز میں کوئی خاص ہے، بات کوئی پیغام ہے اس میں، جیسے یعنی کہ پھلوں کی قسم دی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اوقات ہیں، کچھ ٹائم کی قسم ہے، پھر کچھ چیزوں کی قسم ہے، تو کیا مطلب ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو قسم کھانے کا ہمارے ہاں ایک تصور ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے۔ قسم دو وجوہات کی بنا پر کھائی جاتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو قسم کھا رہا ہے یا قسم دے کر کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے ایک کلام کے اندر، میری بات کے اندر وزن تو ہے نہیں، تو میں اب ایسی چیز کی قسم کھا کر یا ایسی چیز کو گواہ بنا کر پیش کروں جو لوگوں کے نزدیک میری ذات سے زیادہ بہتر ہے، میری ذات سے زیادہ افضل ہے، تاکہ میرے کلام کے اندر پختگی پیدا ہو جائے اور میرے کلام پہ لوگ یقین کرنا شروع کر دیں۔ تو قسم اس وجہ سے، ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے قسم کھانے کی کسی چیز کی کہ کلام کے اندر اپنی مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے، اور اپنے کلام کی کمزوری کو بھانپ لینے کے بعد قسم پیش کر دینا کہ میرے کلام کے اندر کمزوری ہے اور یہ میری بات نہیں مانے گا، تو ضروری ہے کہ میں اس کو ایسی چیز کی قسم دوں کہ جو اس کے نزدیک میری ذات سے افضل ہو۔ تو دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ میں نے اپنے کلام کے اندر کمزوری کو بھانپ لیا ہے، اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے میں کسی چیز کی قسم کھا لیتا ہوں تاکہ لوگ میری بات کا یقین کر لیں۔ اور دوسری بات کیا آ جاتی ہے اس کے اندر کہ جس چیز کی قسم میں پیش کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہ سوچ میرے ذہن میں ہوگی کہ یہ چیز لوگوں کے نزدیک میری ذات سے زیادہ افضل ہے، میری ذات سے بہتر ہے۔ اگر میں ان کو اس کی قسم دوں گا، اس کا نام لوں گا، تو لوگ لازمی طور پر اس بات کو قبول کر لیں گے۔ جیسے کہ آج ہمارے ہاں قرآن کی قسمیں کھا کے بات کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی قسم کھا کے بتائیے، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیونکہ ان کے نزدیک ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے یہ معتبر ہے، اگر یہ اس چیز کو پیش کرے گا تو چونکہ یہ ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے اور اس کے نزدیک بھی معتبر ہے، اور اس کے کلام کے اندر ہمیں وہ بات محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ پختگی وہ وزن پایا نہیں جا رہا۔ اگر یہ اس کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے یہ پیش کر دے گا تو اب ہم کم سے کم اس کی بات کا اعتبار کر سکتے ہیں۔ وہ اعتبار اس کی اپنی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہوگا، جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے اس کی حیثیت سے، اس کے تقدس سے، اس کی افضلیت کی بنا پر ہم اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو قسم تو صرف اسی لیے کھائی جاتی ہے، قسم کھانے کے پیچھے نظریہ یہی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں تو اب دیکھیے کہ کیا اللہ کے کلام کے اندر کیا پختگی اور مضبوطی موجود نہیں ہے جو وہ اپنے کلام کو مضبوط بنانے کے لیے اور وزن پیش کرنے کے لیے وہ قسمیں کھا کھا کر کلام کو بیان کرے گا؟ کیا اللہ کے نزدیک وہ جن چیزوں کی قسمیں کھا کر بیان کر رہا ہے وہ اس کی ذات سے زیادہ افضل ہیں؟ یہ لوگ اللہ کی ذات سے زیادہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو اللہ ان کو اس چیز کی قسم کھا کر اپنے کلام کو پیش کرے گا؟ یہ دونوں باتیں اللہ کے بارے میں سوچنا بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بارے میں نظریہ قائم کرنا تو بہت ہی بعید ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا اس بارے میں۔ جب وہ کہتا ہے والشمس والضحیٰ واللیل، اور اس کا ہمارے ہاں پیش کر دیا جاتا ہے کہ سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، والتین والزیتون پیش کر دیتے ہیں۔ انجیر جس کی انسانوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کتنے لوگ کھاتے ہیں انجیر کو، اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ نے انجیر کی قسم کھا کے اپنے کلام کو پیش کیا ہے۔ سمجھتے ہی نہیں ہے یہ تین اور زیتون کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ والا نظریہ قسم کا اللہ کے بارے میں قائم رکھنا یہ تو بہت ہی غلط ہے۔ اللہ تو جب والشمس کہتا ہے، اقسم کہتا ہے، قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں تقسیم کر دینا۔ تقسیم نکلا ہی قسم سے۔ ہم کہتے ہیں قسم سے اقسام، اقسام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف چیزوں۔ تو تقسیم، قسم یہ مختلف چیزوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ تقسیم کر لینا، ایک چیز کو ممتاز کر لینا، دوسروں سے الگ کر لینا۔
تو قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی چیز کو لوگوں کے سامنے بطور شہادت پیش کرتا ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات غیر محسوس ہے، ہم اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، دن اور رات ہم روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں خود تمہیں گواہی دیں گی۔ جب وہ کہتا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے، تو پھر زمانے کی مثالیں پیش کرتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہم نے جو قاعدے اور قانون پیش کیے ہیں، جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں زندگی گزارنے کے، تم اس چیز کو دیکھ لو، اور اس کے اگر تمہارے سامنے مشہود نتائج سامنے نہیں آئے ہیں تو تمہارے پاس زمانے موجود ہیں جن کے اندر قومیں آتی رہی ہیں، ان کو سمجھایا جاتا رہا ہے کہ دیکھو یہ والا عمل تمہیں ناکامی سے دوچار کر دے گا اور یہ والا عمل تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے گا۔ تو زمانے خود گواہی دے رہے ہیں تمہارے سامنے، تم زمانوں کی گواہی لے لو۔ زمانے خود تمہیں بتائیں گے کہ کتنے زمانوں کے اندر لوگوں نے ان اعمال کو کیا اور ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں یہ والی قسمیں جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم اٹھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں، یہ والے نظریے پیش کرنا تو بالکل باطل ہے۔ قرآن ایسی قسموں کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ قرآن لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں خود تمہارے سامنے گواہ ہیں، تم ان کی روشنی کے اندر اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ یہ چیزیں تمہیں بتائیں گی، وہ شمس، چاند اور سورج، یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ ان چیزوں کے اندر ایک قانون فطرت موجود ہے، اس قانون میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ قانون بنانے والی ذات جو ہے وہ تمہیں جو قانون پیش کرے گی اس قانون میں کیسے تضاد ہو سکتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو جائزہ لینے کے لیے قرآن نے بار بار ہمیں کہا ہے الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان میں تفکر کرنے والے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب غور و فکر کر لیتے ہیں تو زبانوں سے ان کی یہی نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قسموں کا تصور ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ قسمیں کھاتا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے، بلکہ اللہ صرف آپ لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے کہ یہ تم ان کا روز مشاہدہ کرتے ہو، انہی کی روشنی کے اندر اللہ کے قانون کا جائزہ لے لو، کس طرح بہترین ہوگا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، تو وہ تمہیں ایک عیب دار قانون کیوں دے گا؟ تم اس قانون کو ایکسیپٹ کرو، عمل میں لے کر آؤ، تو جیسے یہ چیزیں امن کے ساتھ قائم ہیں تمہارے معاشرے بھی امن کے ساتھ قائم ہو جائیں گے۔